فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گناہگاراں نو ساڈے ورگے او گناہگاراں نو اونا گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اگر آپ کے پیر کی بات ہو رہی ہے تو محبت سے خوش ہو کر کے کہیں سبحان اللہ جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اتھے سب نبیاں تیرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروجوں سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یار دے ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اسے کوئی کام کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے پروردگار کا حکم چلتا ہے، آپ کا آرڈر چلتا ہے۔ آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں اور گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبیٰ حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا، صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج اس مسجد کا افتتاحی خطبہ جمعہ جس کا آغاز ہو رہا ہے، میرے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر ان سے بنوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو انسان دنیا میں رہ کر کے اللہ کا گھر بناتا ہے، کائنات کا پروردگار اس کا گھر اپنی شان کے مطابق جنت میں تعمیر فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا چاہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اتنی سی اللہ کے گھر کے ساتھ کیوں نہ تعاون کیا ہو، لیکن بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا دل عطا فرمایا کہ مجھے معلوم پڑا یہ ساری مسجد اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں سے یہ تعمیر کروائی ہے۔ سب سے پہلے دعا فرمائیں، یہ جو اللہ کا گھر صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے والدین کے صدقے کے لیے یہ جو تعمیر کیا گیا، کائنات کا پروردگار جس بھائی نے جس انداز میں اس گھر کو کامیاب، اس گھر کو تعمیر کرنے میں تعاون کیا ہے اور کوشش اور کاوش کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، مجھے حکم ہوا ہے، میں نے آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے
اہل بیت کا، آپ کے صحاب کا ایک لمبی لسٹ میرے سامنے مجھے حکم ہوا کہ یہ تمام کے تمام بیانات آپ نے کرنے ہیں، تو میں نے جو عنوان بنایا ہے تو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ آج آپ کو حضور کے سارے یاروں کی شان سنائی جائے، لیکن پھر دیکھیں گے آپ کیا کتنا جذبہ ہوا، کتنی آپ کی محبت جو آپ کی سبحان اللہ کی صورت میں میرے تک پہنچے گی، تو پھر آپ کا حساب لگا کر کے تو وہ اس موضوع کو کم بھی کر دیا جا سکتا ہے، زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اعلیٰ عطا کیا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات اللہ نے ساری کائنات میں اعلیٰ و عرفہ بنائی ہے۔ پہلے بات ٹھیک تھی بھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر عطا کیا، تو آپ کا شہر تمام شہروں میں سے اعلیٰ، آپ کی مسجد تمام مسجدوں میں سے اعلیٰ، آپ کی مسجد جیسی کائنات میں کوئی مسجد نہیں ہے، آپ کے شہر جیسا کائنات میں کوئی شہر نہیں ہے، آپ کے قبیلے جیسا کائنات میں کوئی قبیلہ نہیں ہے، آپ کے حسن جیسا کائنات میں حسن کوئی نہیں ہے، آپ کے اخلاق جیسا کائنات میں اخلاق کوئی نہیں ہے، آپ کے اعتبار جیسا کائنات میں اعتبار کوئی نہیں، آپ کے زمانے جیسا کائنات میں زمانہ کوئی نہیں، آپ کے بچپن جیسا کائنات میں بچپن کوئی نہیں، آپ کی جوانی جیسی کائنات میں جوانی کوئی نہیں، آپ کے انداز جیسا کائنات میں انداز کوئی نہیں، آپ کی مسکراہٹ جیسی کائنات میں مسکراہٹ کوئی نہیں، آپ کے رونے جیسا کائنات میں رونا کوئی نہیں، آپ کے جمال جیسا کائنات میں جمال کوئی نہیں، اسی طرح آپ کے یاروں جیسے کائنات میں یار بھی کوئی نہیں، آپ کی ازواج جیسی کائنات میں ازواج بھی کوئی نہیں، آپ کے اہل بیت جیسا کائنات میں گھرانہ بھی کوئی نہیں۔ پھر مانو نا، اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا حضور کو اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کی ذات اعلیٰ ہے، اور صرف آپ کی ذات اعلیٰ نہیں ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا پینا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی امانت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا حسن بھی اعلیٰ ہے، آپ کا جمال بھی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا آنا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا جانا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا رونا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا مسکرانا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا حسب بھی اعلیٰ ہے، آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے، آپ کے والدین بھی اعلیٰ ہیں، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ ہیں، آپ کی بنات بھی اعلیٰ ہے، آپ کے نواسے بھی اعلیٰ ہیں، آپ کی نواسیاں بھی اعلیٰ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میرے نبی کا یار صدیق بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا یار فاروق بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا یار عثمان بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا یار حیدر کرار بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی زوجہ ازواج مطہرات بھی اعلیٰ ہے، اور میرے آقا کی زوجہ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ بھی اعلیٰ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑی قسمت والا ہے، فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھ کر کے آیا ہے، یہ بندہ بڑی قسمت والا ہے، یہ فلاں استاد سے پڑھ کر کے آیا ہے، یہ بندہ بڑی قسمت والا ہے، اس نے مکے کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا بابا
صحابہ ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے نبیوں کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ آج کوئی استاد تینوں چنگا لب جاوے تو آخ دیں آج میں جو کچھ بھی ہاں اپنی استادہ دی وجہ تو ہاں، لیکن آؤ نا ان کو استاد وہ ملا ہے جن کا استاد کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے بلکہ رب رحمان ہیں۔ جن کا استاد رب رحمان ہیں وہ استاد ہیں تو صحابہ کرام کے استاد ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے صحابہ 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ جنہوں نے بھی ایمان کی حالت میں میرے نبی کے والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا، اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ پھر سارے بول کر کے بتاؤں نا کہ میرے نبی کے سارے یار۔ آپ بولے نہیں، چلو آپ نہیں بولے تو میں بھی نہیں بولوں گا، تسی نہیں بول دیتے میں کیوں زور لاؤں بھئی؟ حضور دے یاراں دی عظمت سناون لگا، بولو حضور دے سارے یار، پھر بولو حضور دے سارے یار۔ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ دیکھو میں نے انتخاب کیا، میں نے کہا جس نے بھی میرے نبی کے چہرے کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، ملاقات کی، وہ اعلیٰ، بولو وہ سبحان اللہ سبحان، جس کو بھی حضور کی نسبت حاصل ہو گئی اللہ نے اس کو اعلیٰ کر دیا، عرفہ کر دیا، بلند اور بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر سنیے، اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ اعلیٰ ہیں۔ میرے نبی نے ان کی ضمانت دی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے یار صدیق کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا آپ بابا حضور یہ فرما رہے ہیں جو ان کو دیکھ لے گا وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے سارے یار اعلیٰ۔ اب ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 1400 یار جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے وہ تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ ہے۔ میں نے آپ کو حضور کے سارے یاروں کی شان سنانی ہے۔ اب توجہ آپ کی میری طرف، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر تمام صحابہ اعلیٰ، ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو 1400 میرے نبی کے یار ہیں جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے ہیں، حضرات توجہ رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بات معروف ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا بڑے غصے میں ہیں۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا، میرے آقا فرماتے آؤ یارو، میرے یار کو شہید کر دیا گیا، میرے صحابی کو شہید کر دیا گیا، میرے سفیر کو شہید کر دیا گیا، میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا، میرے داماد کو شہید کر دیا گیا۔ آؤ ہم نے عثمان کے لہو کا بدلہ لینا ہے، ہم نے عثمان کے لہو کا بدلہ لینے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، عمرہ کی غرض سے آئے تھے، لیکن اب لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ میرے آقا نے اپنی جان، اپنے یاروں کی جان کو پیش کرتے ہوئے اعلان کر دیے کہ ہم اپنی جان، اپنے یاروں کی جان پیش کر ڈالیں گے، لیکن عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ لوگ دیوانے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ بھائی میں تمہیں صحابہ کی قیمت بتاؤں۔ نہ بابا نہ، میں تینوں اپنے نبی دے ایک یار دی قیمت دساں۔ میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ میرے نبی فرماندے نے میری جان، میرے 1400 یاران دی جان اسی قربان کر چھڑاں گے، لیکن عثمان دے لہو دا بدلہ لے کر کے جاواں گے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، نگاہیں میری طرف۔ اگر یہ بات اس انداز سے آپ نے پہلی مرتبہ
سنی ہو تو مجھے آپ نے اسی انداز میں بتلانے. یہ ہاتھ میرے نبی کا نیچے ہے, میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے بیعت کر ڈالی ہے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیا, نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے, اوپر صدیق اکبر کا ہاتھ ہے, نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے, اوپر فاروق اعظم کا ہاتھ ہے, نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے, اوپر مولا علی کا ہاتھ ہے, میرے نبی کا ہاتھ نیچے, اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے. پھر حضور فرماتے ہیں ھذا ید عثمان, یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے حضرت عثمان کا ہاتھ بھی اوپر رکھ دیے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے بھی اعلان کر دیا اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے, اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے. اور نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھانا حضرات گرامی قدر, ایک پنڈ اور شہر دے وچ کوئی بندہ ماڑا ہووے, کوئی بندہ ماڑا ہووے, ان دی کنڈ دے اوتے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دوے, کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دوے, کوئی چودھری ہاتھ رکھ دوے, کوئی وزیر ہاتھ رکھ دوے, کوئی مشیر ہاتھ رکھ دوے, کوئی صدر ہاتھ رکھ دوے, تسی آکھ دیو انہوں کچھ نہ آکھیا جے, ان دے اوتے ایم پی اے دا ہاتھ ہے, ان دے اوتے ایم این اے دا ہاتھ ہے, ان دے اوتے پیر دا ہاتھ ہے, ان دے اوتے چودھری دا ہاتھ ہے, ان دے اوتے وزیر دا ہاتھ ہے, ان دے اوتے صدر دا ہاتھ ہے. میں بھی آکھیا اے صحابہ نو کچھ نہ آکھیا جے, صحابہ دے اوتے رب کبریا دا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا, رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا صحابہ اتنے, ہم نے کب کہا میرے بھائی اب آپ نیچے بیٹھ جائیں, اس کو سیٹ کر کے نیچے بیٹھ جائیں. ہم نے کب کہا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ میرے تمام بھائی تشریف فرمائیں, تمام مسالک کے بھائی تشریف فرمائیں. میں اختلافی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. قرآن جو بات کرتے ہیں, قرآن اختلافی بات نہیں کرتا, قرآن حق کی بات کرتا ہے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بابا ہم نے کب کہا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ آپ نے یہی کہا نا کہ دیکھو فلاں صحابی نے طریق کی کتاب میں یوں آیا, فلاں صحابی نے یوں کیا, فلاں صحابی نے یوں کیا. میں نے کہا بابا ہم نے کب کہا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ ہم تو صحابہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں, صحابہ معصوم نہیں ہیں. معصوم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے, صحابہ معصوم نہیں ہیں, پر صحابہ مغفور ضرور ہیں, صحابہ مغفور ضرور ہیں. صحابہ سے جتنی غلطیاں ہوئیں اللہ نے تمام غلطیاں معاف کر کے صحابہ پر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا معنی مجھے بتلائیے نا, رضی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ بھی غلطی دیکھنی ہے, یہ بھی غلطی دیکھنی ہے, تو پھر رضی اللہ کا کیا معنی ہے؟ اور چھڑو نہ یارو, جدو رب راضی ہے, رب دا رسول راضی ہے, اے سارے مومن راضی نے, تو پھر بولو انہاں دی عزت عظمت دے وچ کوئی فرق آ سکتا نہیں آ سکتا ہے. صحابہ پر رب راضی, صحابہ پر رب راضی, وہ صحابہ پر راضی ہیں. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. میں نے کہا دیکھو اگلی بات کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں فلاں غلطی ہوئی ہے, فلاں غلطی ہوئی ہے, آؤ میں آپ کو بدر کے میدان میں لے کر کے چلتا ہوں. میرے نبی دے سارے یار آلہ, میرے نبی کے تمام صحابہ میں سے 1400 میرے نبی کے یار آلہ, ان 1400 صحابہ کرام میں سے وہ جو 313 میرے نبی کے یار ہیں جو بدر کے میدان میں شامل ہوئے ہیں, جب میرے نبی نے اعلان کیا ہے آؤ میرے یارو جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنا ہے, کسی صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا انتا و ربک فقاتلا, آپ لڑیے آپ کا رب لڑے, ہم تو نہیں لڑتے ہیں. دیکھیے نا سامنے 1000 کا لشکر ہے, ہم کیسے لڑے؟ دیکھیے نا ہمارے پاس تو جماعت ہی کوئی نہیں
نہیں ہے، ہم کیسے لڑیں؟ دیکھیے نا، ہمارے پاس لڑنے کے لیے تیر تلوار بھی نہیں ہے، ہم کیسے لڑیں؟ نہ بابا نہ، میں ایسے ہی صحابہ نہیں کرتا۔ رب کائنات نے میرے نبی کو ایسے یار عطا کیے۔ حضور نے جب اعلان کیا آؤ لڑنا ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، بلکہ عرض کیا آقا ہم نے تو اپنی جان آپ کے اشارے ابرو پر قربان کرنے کا ارادہ کر دیے، ہمیں یہ بتلائیے لڑنا کہاں پر ہے؟ صحابہ لڑے، اس انداز کے ساتھ لڑے، چشم فلک نے کبھی ایسے مجاہد نہیں دیکھے تھے۔ اور توجہ تو کیجئے نا، لڑنے کے لیے پاس تیر ہوتا ہے، لڑنے کے لیے پاس تلوار ہوتی ہے، سامنے گردنیں کٹی جا رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن میرے نبی کا یار میدان میں اترنے لگا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں میرے پاس چلانے کے لیے تلوار موجود ہی کوئی نہیں تھی، میں نے کھجور کی ٹہنی اتاری اور ٹہنی ہاتھ میں پکڑ کر کے میں میدان میں اتر پڑا۔ پھر رب کا معجزہ یہ دیکھا، جب میں چلانے لگا تو کھجور کی ٹہنی تھی، جب چلی تو تلوار بن چکی تھی، کافر کی گردن کو اتار چکی تھی۔ اللہ کو بدر والوں پر اتنا پیار آیا، اللہ کو بدر والوں پر اتنی محبت آئی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے عرش سے بدر والوں کو جھانک کر کے دیکھا اور اعلان فرما دیا، اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا، اللہ نے کہا او بدر والو آج کے بعد لقد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کرو میں نے جنت تمہارے نام کر ڈالی ہے۔ بعد میں آپ دیکھیں، آپ تمام صاحب علم بیٹھے ہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، بعد میں آپ دیکھیں کسی بھی صحابی سے غلطی ہوئی نا، اور خاص طور پر جو بدر والے تھے تو حضور نے ان کی غلطی پر کچھ بھی نہیں کہا یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے جاؤ جو کچھ مرضی کرو۔ میں نے کہا بابا تو کہتے ہیں فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا، دیکھنا اللہ کیا کہتا ہے جاؤ جو کچھ مرضی کرو۔ سبحان اللہ، میں ٹوڑے تے راضی ہو گیا، سبحان اللہ، میں ٹوڑے تے خوش ہو گیا۔ میں آپ کو حدیث سناؤں، آپ نے فرمایا اس دنیا میں رہ کر کے کوئی بھی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس عمل کو دیکھ کر کے اللہ اس سے مسکرا کر کے دیکھتا ہے، اگر ایک مرتبہ اللہ جس بندے کو مسکرا کر کے دیکھ لیتا ہے نا، فلا حساب علیہ، اللہ اس بندے کا حساب نہیں لیتا، بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دیتا۔ ایک کسی عام بندے نو اللہ ایک باری مسکرا کے ویکھے تے ان دی رحمت ہے وے، ان دا مسکرانے دا مطلب ہے وے کہ ان دی رحمت واجب ہو گئی ہے، پھر اللہ حساب نہیں لیندا۔ ایک عام بندے نو مسکرا کے ویکھے تے حساب نہیں لیندا، تے جنہاں نو بار بار آکھے رضی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، انہاں دے حساب دی کی گل کرنا ہے؟ جنہاں کو رب نے حساب نہیں لینا تو حساب لینا ہے، تے پھر بول کے آکھو نا میرے نبی دے سارے یار۔ اب ان 313 یاروں میں سے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وہ جو یار 10 عشرہ مبشرہ ہیں، وہ تمام صحابہ کرام میں سے بھی اعلیٰ، جن کو میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت سنائی۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کڈا سونا لگ دے میرے نبی دے یاراں دے نام دے نال جنت دا جڑ جانا، اور کڈا سونا لگ دے، کڈا سونا لگ دے۔ میں آکھنا اللہ نے جنت صحابہ دے نام کر چھڑیے، جنت جگیر صحابہ دی، بولو جنت جگیر، اے اچھی بولو جنت جگیر صحابہ دیئے، اللہ نے جنت صحابہ دے نام کر چھڑیے۔ پھر اللہ نے آکھے اے بعد وچ آمن والے ہو، اگر تانوں بھی جنت چاہی دیئے تے پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آپ کو بھی جنت چاہیے تو صدیق اکبر کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔
اگر آپ کو بھی جنت چاہیے تو صحابہ جیسی نماز اپناؤ، صحابہ جیسا روزہ اپناؤ، صحابہ جیسا انداز اپناؤ، صحابہ جیسا کردار اپناؤ، صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، جنت مجھ سے لے لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 عشرہ مبشرہ سب سے اعلیٰ، پھر ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے وہ جو میرے نبی کے 4 خلفائے راشدین، سبحان اللہ، وہ جو میرے نبی کے 4 یار، وہ تمام صحابہ میں سے اعلیٰ، بولو وہ تمام صحابہ میں سے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، مولا علی تمام صحابہ میں سے اعلیٰ۔ چوتھے نمبر پر، بولو چوتھے نمبر پر مولا علی کی شان تمام صحابہ کرام میں سے۔ سارے یار مل کر کے حضرت مولا علی کی شان، مقام، رفعت اور بلندی کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی عصمت آلے، آپ کی شان آلے، آپ کا مقام آلے۔ میرے بھائی نے خصوصی طور پر حکم فرمایا میں حضرت مولا علی کا تذکرہ کروں۔ میں کہا کرتا ہوں کون حضرت علی ہیں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے جانثار حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے وفادار حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے حبدار حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے داماد حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے ساتھی حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے رشتہ دار حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ، ہماری آنکھوں کا نور حضرت علی المرتضیٰ، ہمارے دلوں کا قرار حضرت علی المرتضیٰ، ہمارے ایمان کی بہار حضرت علی المرتضیٰ، ہم سب کے امام حضرت علی المرتضیٰ، ہم سب کے پیر حضرت علی المرتضیٰ۔ اے کون آکھ دے حضرت علی دی شان بیان نہیں کر دے؟ میں تے آخنا ساڑی تے ادو تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدو تک اسی اہل بیت درود و سلام نہ پڑھ لئیے۔ یہ کہاں کی باتیں کس نے کہی ہے؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، کہیں بیٹھے ہمارے پاس ہم آپ کو بتلائیں کون حضرت علی المرتضیٰ، کون شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ۔ اے رب کعبہ دی قسم ہے میں اس بندے نو مسلمان نہیں مندا، میں اس بندے نو مومن نہیں مندا جس بندے دے دل دے وچ مولا علی دا پیار کوئی نہیں۔ اے گل میں نہیں آکھی، میرے نبی نے فرمائیے، حضور فرماندے نے جس بندے دے دل دے وچ حضرت علی دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان مومن ہو کوئی نہیں سکتا۔ سانو اس گل تے فخر ہے، یہ سب مومن بیٹھے ہیں، مومن کہنا الگ بات ہے، یہ سب مومن بیٹھے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے ہمارے دل میں حضرت مولا علی کا پیار ہے۔ ہماری ایک آنکھ کے نور صحابہ، دوسری آنکھ کے نور اہل بیت ہے، ہمارے دلوں کا قرار اہل بیت ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے میں دی آنکھ نہ ہننا حضرت علی المرتضیٰ کی شان سنیے۔ آؤ ہمارے پاس آؤ، حضرت شیر خدا جنہوں نے سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا، حضرت علی نے کلمہ پڑھا۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا سہنا نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا پیغام سنائیے۔ میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو جمع کر لیے، اللہ کی توحید کا پیغام سنائے، لیکن تمام برادری والے، تمام رشتہ دار ماننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن تمام برادری میں سے حضرت شیر خدا کھڑے ہوئے ہیں، عرض کرتے آقا کوئی اور مانے یا نہ مانے میں ماننے کے لیے تیار، کوئی اور صاحب دے یا نہ دے
دے میں ساتھ دینے کے لیے تیار۔ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، کبھی حضرت علی نے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، کفار کا مقابلہ کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، لہو لہان ہونے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی میرے نبی کے اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، پھر ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو جیسے باقی صحابہ کی عظمت سن کر کے یہ اہل سنت، یہ مومن خوش ہوتا ہے، ویسے مولا علی کا تذکرہ سن کر کے بھی خوش ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارا ایمان حضرت علی المرتضیٰ۔ اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، اگلی بات توجہ رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں علی تیری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے۔ کتنے گروہ بھی؟ پہلا گروہ وہ ہے جو تیری عظمت کو گھٹا دے، جو تجھے نہ مانے، جو تیری شان میں جو ہے وہ ناانصافی کرے، تجھے نہ مانے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو تجھے بڑھا دے اور بڑھا کر کے لے جائے اور کہے نہیں نہیں یہ وہ ہو گئے، وہ یہ ہو گیا، آپ نے تمام باتیں سنی، آپ نے فرمایا یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ حق والے وہ ہیں جتنا میں نے بتایا ہے جو اتنا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حق والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا رہے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے دنیا دے وچ وی تے آخرت دے وچ وی۔ علی میرے نبی دا ویر، بولو علی میرے نبی دا۔ کسی کول ایہو جا ویر ہے تے لے کے آوے، سبحان اللہ، علی میرے نبی دا ویر۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر میرے کول پوچھ دیو کہ کون حضرت علی، تے پھر میں اپنے انداز سے ایویں آکھنا کہ علی نو بو ترابا دن، علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چموا تے ساران دے۔ بھائی بات سیدھی ہے، اگر حضرت علی کو مانتے ہو تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ میں نے کسی نے مجھ سے سوال کیا کیوں مانتے ہو حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ مولا علی نے ابو بکر کو اپنا امام مانا ہے۔ جائیے کتابیں اٹھائیے،
حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، چارپائی آپ کی پڑی ہوئی، آپ نے دیکھا حضرت شیر خدا نے اور تلاش کیا حضرت صدیق اکبر کو، آپ ملے، آپ نے پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے آپ کی اہلیہ ہے، جنازہ آپ پڑھائیے نا۔ کہا نہیں، جہاں پر ابو بکر موجود ہو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے مصلی پہ کھڑا ہو کر امامت کروا سکے۔ نماز امامت کی اگر پڑھائیں گے تو صدیق اکبر پڑھائیں گے۔ یہ مسلمہ بات ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء، سارے جھگڑے ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ جو حسنین کریمین اپنی اماں کا جنازہ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں، بھلا اس سے بڑی بھی کوئی محبت والی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت شیر خدا، اور آؤ اگلی بات کہوں، حضرت شیر خدا کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ آؤ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو خیبر میں لے کر کے جاؤں۔ سبحان اللہ، خیبر کے 12 قلعے ہیں، 11 قلعے فتح ہو چکے ہیں، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، حضور فرماتے ہیں صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتے۔ صحابہ کرام بڑے حیران، ساری رات صحابہ کو نیند نہیں آئی ہے، نہ جانے صبح جھنڈا کس کو ملے گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ جو اللہ سے پیار کرتے، اللہ کے رسول سے پیار کرتے، حضرت فاروق اعظم جیسے صحابہ بھی موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں۔ صبح کا سویرا ہوا، صفیں لگی ہوئی ہیں، میرے نبی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل میں کبھی بھی کسی عہدے کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، لیکن آج میں بھی ایڑیاں اٹھا کر کے دکھا رہا ہوں، آقا میں بھی موجود ہوں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن میرے نبی کی نگاہ کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ آقا نے سبھی کو دیکھا اور سبھی کو دیکھنے کے بعد میرے نبی کا لب ہلے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یارو دسو تے صحیح نا میرا ویر علی کتھے آ، میرا ویر علی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو عرض کیا گیا آقا حضرت علی بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہیں، ان کی آنکھوں میں مرض ہیں، وہ خیمے میں آرام فرما ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ نہ بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی آگے، میرے آقا پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا میری آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھوں میں مرض ہے۔ میرے آقا نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد اب میرے آقا نے میڈیسن دی ہے، اور جو میڈیسن میرے نبی کی ہے وہ فوری اثر کرتی ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ جب لعاب میرے نبی کا مولا علی کی آنکھ پہ لگا، آپ فرماتے ہیں یارو جب سے میری آنکھ پر میرے آقا کا لعاب لگا ہے میرے آنکھوں کی روشنی پہلے سے بھی تیز ہو گئی۔ حضور پوچھتے ہیں علی اب کیسی طبیعت ہے؟ آقا بالکل حشاش بشاش۔ حاضر، حکم فرمائیے۔ آپ نے جھنڈا پکڑایا مولا علی کو، آپ فرماتے ہیں یہ لیجئے جھنڈا، اسلام کی عزت کا جھنڈا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا جھنڈا ہے۔ جھنڈا پکڑایا، جب جھنڈا پکڑا دیا تو یہ بات اٹل اور مسلمہ ہو گئی کہ مولا علی وہ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا حکم فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں لیجئے جھنڈا، اسلام کا پرچم، اللہ کی عزت کا پرچم، جہاد فی سبیل اللہ پرچم، لا الہ الا اللہ والا پرچم لیجئے، پرچم اٹھا لیجئے اور چلیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے اور میدان میں اتر پڑیے۔ قلعہ فتح کرنا ہے، آپ میدان میں اتر پڑے ہیں، میدان میں اتر پڑے ہیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، شاید یہ
انداز آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو، آپ جب میدان میں اترے ہیں، اب انداز یہ ہوا کرتا تھا، صفیں بنی ہوئی، یہ مسلمانوں کے مجاہدوں کی صفیں ہیں، یہ کفار کی صفیں ہیں، پہلے ایک ایک بندہ آگے آ کر کے پہلے لڑا کرتا، پھر تمام آپس میں لڑا کرتے تھے، پھر جنگ شروع ہوا کرتی تھی۔ وہاں سے ایک مرحب نامی شخص، اس نے آواز لگائی، کہا حل من مبارز، اے تم میں سے کوئی ایسا پہلوان، کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایسا دلیر جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب مولا علی نے اس کا نعرہ سنا، آپ میدان میں اتر پڑے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، میدان میں اتر پڑے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے بڑا حیران ہوا، ششتر اور پریشان ہوا، کہنے لگا لگتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، آپ مقابل میں اتر پڑے ہیں، لگتا ہے آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، میں مرحب ہوں، ایک ہی وقت میں 20 لوگوں کو زمین پر چت گرا دیتا ہوں، میں عرب کا بہت بڑا پہلوان، تو چھوٹے سے قد کا نوجوان میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ پڑا ہے، لگتا ہے تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں تو تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، میں وہ ہوں ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے، میں حیدر کرار، میں شیر خدا، آ مقابل میں آپ تجھے پتہ لگ جائے گا۔ اس نے وار کیا، آپ نے وار کو روکا، وار خالی چلا گیا، پھر مولا علی نے اللہ اکبر کی ضرب ایک ہی لگائی، زمین پر چت گرا دیا۔ اب زمین پر پڑا ہوا، اس سے ہلا نہیں جا رہا، اسے بولا نہیں جا رہا، یہ اشاروں سے چند جملے استعمال کر کے اپنی آخری بات کرتا ہے۔ شاعر نے وہ بات نقش کر لی، محفوظ کر لی۔ وہ نیچے پڑا ہوا مرحب کہہ رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ آؤ آج بھی وہ نشانات موجود ہے۔ بعد میں نا ایک بندہ حضرت علی سے ملنے کے لیے آیا، کہا میں نے ان شخصیت کی زیارت کرنی ہے جنہوں نے مرحب کو مارا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا بڑا پہلوان ہے۔ کافر تھا، ملنے کے لیے آیا، تو صحابہ نے بتلایا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی۔ تو اس نے قریب جا کر کے دیکھا تو حضرت مولا علی سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈبو کر کے کھا رہے تھے، چھوٹا سا آپ کا جسم ہے۔ کہنے لگا آپ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہو سن، قلعے جان سے فتح نہیں کیے جاتے ہیں، ایمان سے فتح کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت مولا علی کا نمبر چوتھے نمبر میں حضرت علی تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ، پھر تیسرے نمبر پر باری حضرت عثمان غنی کی۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا دوہرا داماد حضرت عثمان غنی۔ میں کہا کرتا ہوں یارو، اگر آج کسی کو ایک بیٹی دی جائے نا، اگر وہ بیٹی وہاں پر خوش نہ ہو تو باپ کبھی بھی دوسری بیٹی نہیں دیتا، پہلی بھی واپس لے لیا کرتے۔ حضرت عثمان غنی نے میرے آقا کو اتنا خوش کیا ہے، اتنا راضی کیا ہے، حضرت عثمان غنی کو میرے آقا نے اپنی دوسری لاڈلی بیٹی بھی نکاح میں دے دی ہے۔ اور کون سیدنا عثمان ہیں؟ ایک روز میرے آقا اپنے حجرہ میں تشریف فرما، اماں جان بھی موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر نے آنے کی اجازت مانگی ہے۔ میرے آقا کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا، میرے آقا نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے اجازت مانگی ہے، میرے آقا نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت علی نے اجازت مانگی، میرے آقا حضرت عثمان غنی نے اجازت مانگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے۔ آپ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا درست فرمایا، پھر آنے کی اجازت دی ہے، ملاقات ہو گئی، آپ واپس چل دیے۔ اماں جان کا سوال باقی رہا، اماں جان پوچھتی ہیں آقا بتلائیں تو صحیح، میرے بابا آئے، آپ نے پنڈلی
بیوی کا کپڑا درست نہ فرمایا، حضرت عمر آئے آپ نے کپڑا درست نہیں فرمایا، لیکن جب عثمان آئے آپ نے پہلے درست فرمایا پھر آنے کی اجازت دی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں حیا کیوں نہ کروں؟ حضرت سیدنا، یہ آپ نے مسجد بنائی ہے نا، آؤ ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مدینہ آئے نا تو آپ نے جو مسجد بنائی تھی، مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی۔ میرے آقا نے ایک روز اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی ہے، یہ 7 والی جگہ مسجد میں شامل کرنی ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، حضرت عثمان غنی نے وہ پلاٹ خرید کر کے مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ پھر میرے آقا کے سامنے حضرت عثمان غنی نے ایک بات عرض کی ہے، توجہ رکھیے گا، اور جن بڑے بھائیوں نے مسجد تعمیر کی ہے ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی سنت پر عمل کر لیا۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے، آقا آج کے بعد مسجد کا کوئی بھی کام ہو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عثمان مسجد کے لیے کوئی بھی کام ہوگا میں عثمان اکیلا کروں گا، عثمان اکیلا مسجد کے تمام کام اخراجات برداشت کرے گا۔ اور آؤ جا کر کے مدینہ مکہ میں جا کر کے دیکھو، آج بھی حضرت عثمان غنی کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا، آج بھی مسجد نبوی میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا ہو رہا ہے۔ اللہ جب قبول کرنے پہ آئے تو پھر ایسے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، آج بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں تمام صحابہ کی عظمت، شان، مقام، رفت اور بلندی بڑی ہے، لیکن حضرت عمر کی شان تمام صحابہ میں سے نرالی ہے، تمام صحابہ میں سے نرالی ہے، کیونکہ تمام صحابہ میرے آقا کے محب ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے آقا کے محبوب ہیں، تمام صحابہ میرے آقا کے مرید ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے آقا کے مرید بھی ہیں، میرے آقا کی مراد بھی ہیں۔ میرے نبی نے خود مانگ کر کے حضرت فاروق اعظم کو لیا ہے۔ حضرات گرامی کی طرف منٹ رہ گئے ٹوڑے 10 کنے بھی مجھے پابند کیا گیا کہ آپ نے سب کی بات بھی کرنی ہے اور 2 بجے ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ، آج ڈبل جمعہ ہو گیا ہے، ڈبل جمعے دی ڈبل فیس، ٹھیک ہے جی؟ ہاں نہیں بول دے تسی، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کی محبت قبول فرمائے۔ توجہ، حضرت فاروق اعظم کو میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لیا اور عرض کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم عطا کر دے، یا عمر عطا کر دے، یا عمر بن ہشام عطا کر دے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت عمر کا آنے سے پہلے 39 صحابہ اسلام کے دائرے میں موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، حضرت مولا علی موجود ہیں، 39 صحابہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی میرے نبی حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں۔ پھر مانو نا، عمر میں کوئی تو بات ہے نا، حضرت عمر کو پھر بھی مانگا جا رہے۔ حضرت عمر آئے تو 40 صحابہ مکمل ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے جب بندے کی عمر 40 سال ہو جائے تو جوانی مکمل ہوتی ہے۔ اسلام کو جوانی تب آئی ہے جب عمر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے مانگا، میرے نبی نے اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے۔ آپ دار ارقم میں عبادت کرنے لگے، کہا آقا کیا کرنے لگے ہیں؟ عبادت ہونے لگی ہے۔ کہا مجھے پتا چلے آپ نے مجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے۔ کہا بالکل۔ کہا میرے آنے کے بعد بھی اگر چھپ کر کے عبادت ہو تو میرے آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آئیے آج میں آپ کا باڈی گارڈ بنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے
نبی کو مکہ بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکتا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جرت اللہ نے دے رکھی تھی۔ آپ نے اعلانیہ ہجرت کی، آپ نے مکہ کے چوک میں آ کر اعلان کیا، اے میں اپنے نبی کے حکم پر ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے عمر کا راستہ روک کر کے دکھلائے۔ یہ جرت۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے نا، شیطان تجھے دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے، شیطان تیرا راستے میں مقابلہ نہیں کر پاتا، شیطان تیرا راستہ چھوڑ دے۔ جس گلی سے تو گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ آؤ توجہ، میں صرف جھلکی پیش کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ شیطان حضرت عمر سے ڈرتا ہے، بولو شیطان حضرت عمر سے ڈرتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کل بھی شیطان حضرت عمر سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان حضرت عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ یہ جو شیطان ہے نا، شیطان ذرا میں اس کا آپ کو تعارف کرواؤں تو پھر حضرت عمر کی جرت، حضرت عمر کی جلالت، حضرت عمر کی طاقت، حضرت عمر کی وجاہت آپ کو سمجھ آئے۔ ابلیس ہے نا، ابلیس شیطان، اللہ نے کہا کرو سجدہ آدم کو، کہا نہیں نہیں میں نہیں کرتا، انکار کر دیا۔ اللہ نے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا، پھر اس نے دعا کی، عرض کیا ربا مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے، میں قیامت تلک کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ابلیس کی دعا کو قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے تجھے قیامت تلک کے لیے مہلت ہے۔ جب مہلت مل گئی نا، پھر یہ اترانے لگا اور کہنے لگا عزتی کا یا رب، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اب مہلت مجھے مل گئی ہے، اب میرا ایک ہی کام ہوگا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں سے گناہ کرواؤں گا، تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں سے کوتاہیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں کے خون میں گردش کروں گا، تیرے بندوں کو تیرا باغی بنا دوں گا، چھڈاں گا نہیں، تیرے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ اللہ نے بھی کہا ہوگا اے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، میرے بندوں کے پیچھے چلے گا، میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میں اپنے نبی کی امت میں ایک صحابی عمر ایسا پیدا کروں گا جس راستے سے وہ گزرے گا تو اس راستے سے نہیں گزر سکے گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ حضرت عمر آئے تو پھر یہ انداز ہوا کہ حضرت عمر اپنے آقا کے منبر پہ کھڑے ہو کر اپنے آقا کا عصا پکڑ کر کے اور وہ کرتا پہن کر جس کو 20 پابند لگے ہوئے آپ جب بیان کیا کرتے، لاٹھی ہلاتے ہوئے کسر و کسرا کے بادشاہوں کے تخت لرز اٹھا کرتے تھے۔ نہ جانے آج عمر نے کیا فرمان جاری کر دیا ہے۔ اللہ نے پھر ایسا انتخاب کیا تو پھر بولو حضرت عمر کا دوسرے نمبر پر حضرت عمر سب سے اعلیٰ، بولو سب سے رہ گئے 5 منٹ ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تمام صحابہ اعلیٰ، اور تمام صحابہ میں سے جو اعلیٰ ہیں ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا نبی تمام نبیاں دا امام ہے، حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ دا امام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اب میں بیان کروں تو 5 منٹ میں کیسے کروں، صرف ایک ہی بات کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، ابو بکر جو سب سے پہلے میرے نبی کے جانثار بنے، ابو بکر جو سب سے پہلے میرے نبی کے وفادار بنے، ابو بکر جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جن کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جنہوں نے میرے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جس نے سارے سوراخ
آنکھوں کو بند کر دیا، ابو بکر آخری سراغ پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا، ابو بکر جس نے کالے کو میرے نبی تلک پہنچنے نہ دیا، ابو بکر جس کے آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے والضحیٰ والے مکھڑے پر گرا ہے، ابو بکر جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر جس نے خیمے میں میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جس نے اپنے سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے اللہ خود کلام کرتا ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر جنہوں نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا، میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھتے رہے، ابو بکر جن کی وفات پر میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر جن کو میرے نبی ہاتھ پکڑ کر کے ساتھ لے کر کے جائیں گے اور میرے نبی اپنے حوض کوثر پر ساتھ کھڑا فرمائیں گے، حضور فرماتے ہیں آپ ساتھ کھڑا فرمائیں گے، اور جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ابو بکر ہیں۔ اور آؤ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے نمازی گزرے گا، ایک دروازے سے روزے دار گزرے گا، ایک دروازے سے مجاہد گزرے گا، لیکن میں قربان جاؤں جنت کے 8 دروازے جن کو اپنی طرف پکاریں گے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، کائنات کا پروردگار ہم سب کو، سب صحابہ، سب اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محبت، یہ پیار، صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، رحماء بینہم، کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔